اسی طریقے سے مدارس کے اندر جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ مدرسہ بالکل صحیح چل رہا ہے اور حقیقت میں یہاں مدرسہ موجود ہے، تو ہم نے پھر کسی سفیر کو یا پھر براہ راست مدرسے کے اندر کوئی زکوٰۃ کی رقم پہنچا دی، تو اس کے اندر بھی ہمیں دگنا ثواب ملے گا۔ ایک ثواب تو جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور دوسرا ثواب علم دین اور علم شریعت کی اشاعت کا ثواب ملے گا۔ تو مدارس میں دینے کا بھی دگنا ثواب ہے، اور عام طور پر آج جو ہے مدارس کے اندر زکوٰۃ کو دینا چاہیے۔ ویسے ہماری کوشش تو، مسلمانوں کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ مدارس کے اندر ہم اپنی رقم لگاویں تو للہ رقم لگاویں، مدارس کے اندر للہ رقم لگاویں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدارس کے اندر جو پڑھنے والے طلباء ہیں ان کو مہمان رسول کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد جیسے اللہ کا گھر ہے نا، تو اسی طریقے سے یہ اس مدرسے کو جو ہے نا، مدرسے کو مرکز رسول کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے گھر کے لیے ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم لگاویں نہیں، بلکہ اپنی جو للہ رقم ہے وہ مدرسے کے اندر دے دیں۔ مدرسے کے طلباء کے لیے، مہمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہم اپنی حلال اور پاکیزہ رقم جو ہے ان کے لیے استعمال کریں۔ اسی لیے جو چندے کے لیے آتے ہیں نا، بہت بنیادی بات کہہ رہا ہوں، جو چندے کے لیے آتے ہیں تو عام طور پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں اتنی ضرورت ہے، اتنی ضرورت ہے، فلاں کام بھی باقی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اعلان کرتے ہیں۔ لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ صدقات للہ سے مدرسے کا تعاون کریں۔ للہ جو سب سے اصل رقم ہے اس کو آخر میں رکھتے ہیں، سب سے پہلے زکوٰۃ اور صدقات کو مانگتے ہیں، جو مال کا میل ہے۔ بھائی یہ زکوٰۃ اور صدقات یہ مال کا میل ہے، اگر وہ مال کے اندر باقی رہے گا تو سارے مال کو برباد کر کے رکھ دے گا، وہ دوسروں کا حق ہے۔ تو سب سے پہلے ہم زکوٰۃ مانگے نہیں مدرسے کے لیے کہ مدرسے کے اندر للہ رقم سے تعاون کرے مہمان رسول کے لیے، اور اگر للہ رقم نہ ہو یا للہ رقم آپ نہ دے سکتے ہو تو زکوٰۃ اور صدقے کی رقم بھی چلے گی۔ اس طریقے سے اعلان کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ہمارا بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم مدارس کے اندر دے، تو بس آدمی ایک ہی تصور کرتا ہے، مدارس یعنی زکوٰۃ کی رقم دینے کی جگہ، اور پھر مدرسے کے طلباء کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بھئی یہ کون ہے؟ یہ تو زکوٰۃ کی رقم کھانے والا ہے۔ کسی بھی طالب علموں کو، کسی بھی حافظ قرآن کو اس طریقے سے حقارت کی نظر سے دیکھا کہ یہ تو لوگوں کی زکوٰۃ کھانے والے ہیں، یاد رکھ لو یہ بہت بڑے گناہ کی چیز ہے، بہت بڑے گناہ کی چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ مدارس جو ہے نا ہماری اور آپ کی ضرورت ہے، میرے اور آپ کی ضرورت ہے بنیادی۔ اگر یہ مدارس آج دنیا کے اندر موجود نہ ہوتے تو یہ علم دین کے محفوظ رہنے کی کوئی دوسری شکل نہیں تھی دنیا کے اندر۔ آج علم دین، علم قرآن، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم رجال، یہ اسماء رجال وغیرہ، یہ ساری چیزیں، علم حدیث، علم اصول حدیث، یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، اور یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ جو پڑھائی جاتی ہے یہ مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ آج آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فقہ، اس کے اندر آدمی کو مہارت پیدا کرنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے، علم حدیث میں کتنی ضرورت ہے، علم تفسیر کے اندر مہارت پیدا کرنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے۔ یہ سارے علوم ان مدارس کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، اور ان علوم کو پڑھانے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک استاذ ایسا نہیں کہ رات میں سو گیا، صبح آ کر جو ہے مسجد پر بیٹھ گیا، پڑھانا شروع کر دیا، بلکہ رات میں پونا گھنٹہ درس دینے کے واسطے، 1 گھنٹہ پڑھانے کے واسطے، ایک ایک کتاب کے ایک ایک صفحے کے پیچھے، آدھے صفحے کے پیچھے ایک استاذ کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ علوم قرآن اور علوم حدیث لوگوں کو پڑھا سکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آپ مدارس میں جا کر ان کی راتوں کو دیکھیے، تب پتہ چلے گا۔ تو ان لوگوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے للہ رقم استعمال کریں، ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ چونکہ میں مدرسے کا آدمی ہوں اور میں مدرسے میں پڑھا ہوا ہوں، اور میں پڑھا بھی چکا ہوں کتابیں وغیرہ اللہ کے فضل سے،
تو میں خود یہ جانتا ہوں کہ اس کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ مدرسے کے اندر پڑھانے والے بہت کم تنخواہ کے اندر 8,000 10,000 12,000 تنخواہ کے اندر آج ایک مزدور بھی ایک مہینے کے اندر جو ہے 15 سے 20,000 روپے کما لیتا ہے۔ تو یہ لوگ صرف کم تنخواہوں کے اندر مدارس میں اتنی محنت کرتے ہیں، صرف مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ اس علم دین کی حفاظت ہو جائے، علم دین کی حفاظت ہو جائے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ تو ان کے پیچھے ہم جو رقم صرف کریں تو اللہ رقم صرف کریں، انہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ اسی لیے کہا کہ علماء کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی صلاحیتیں رات اور دین کی کس میں استعمال ہو رہی ہے؟ علم دین کی حفاظت، اشاعت اور اس کو پھیلانے کے خاطر جو ہے صرف ہو رہی ہے۔ ایک آدمی جو درجہ حفظ پڑھاتا ہے نا، صبح 4 بجے اٹھ کر جو ہے بچے کا سبق سنتا ہے، پھر فجر کے وقت اپنے گھر پر جاتا ہے، چائے پیتا ہے، نماز کے بعد فوراً مدرسے کے اندر آتا ہے، بچوں کا سبق پارا سنتا ہے، دور سنتا ہے، پھر جو ہے گھر پر جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور ظہر کی نماز جلدی سے پڑھ کر واپس مدرسے میں آ جاتا ہے، پھر عصر تک بچوں کا قرآن سنتا ہے، دوپہر کا دور سنتا ہے، پھر مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء تک اسی مشغلے کے اندر، پھر عشاء کے بعد 1.5-2 گھنٹہ اسی مشغلے کے اندر۔ ایک آدمی کا دین کا اتنا سارا وقت صبح 4 بجے سے لے کر رات میں 10 بجے تک کا وقت، اس کی ساری صلاحیتیں، اس کی ساری انرجی، اس کی ساری طاقت اور قوت صرف اور صرف قرآن کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور جب رمضان کے اندر وہ چندے کے ارادے سے وہ در در پھرے اور ہم اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، افطاری اور سحری کے لیے نہ پوچھے، تو پھر میرے بھائیوں ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ ایسے لوگوں کو کھلا دینا، ایسے لوگوں کو راحت دے دینا، ایسے لوگوں کو آرام پہنچا دینا، یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور ان لوگوں کی مدد کرنے کی بنیاد پر، ان لوگوں کو افطاری کرا دینے کی بنیاد پر، ان لوگوں کے سحری کا انتظام کرا دینے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمارا شمار بھی علم دین کی اشاعت کرنے والوں میں کر دے گا۔ اس لیے خاص اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میں ایک جگہ کا واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ بیچارے سفیر، قرآن پڑھانے والے سفیر، مدرسے کی اور بچوں کی ضرورتوں کو لے کر قوم کے اندر نکلے، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ رات میں ان کو جو ہے دوائی لینا تھا۔ اب لاک ڈاؤن کے بعد کا زمانہ تھا، رات میں 10 بجے ساری ہوٹلیں بند ہو جاتی تھی، تو ان کو کھانا کھانا تھا، بغیر کھائے وہ دوا نہیں لے سکتا اور بغیر دوا کو وہ سو نہیں سکتا۔ تو صرف وہ قرآن پڑھانے والا جب رات میں ہوٹلیں بند ہو گئی تو صرف ایک روٹی کے لیے محلے کے اندر گھوم رہا تھا کہ کم از کم مجھے دوا لینا ہے تو کوئی ایک روٹی مجھے دے دے۔ کیا صورتحال ہے! اسی لیے ان کو یہ چندہ کرنے والوں کو بھی حقارت کی لے، ہم نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، لیکن ان کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ کیا پتہ اس میں کوئی تہجد گزار ہو، اللہ کے نزدیک مقبول ہو، سفر کے اندر ہے، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، کپڑوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، صرف اور صرف مہمان رسول کی خدمت کے عنوان سے در در گھوم رہا ہے، تو ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ نہ دینا ہو تو نہ دے، لیکن ان کو ذلیل نہ کرے، ان کو غلط نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ان کے لیے اگر ہو سکے تو سحری اور افطاری کا انتظام کر دے، ایک پانی کی بوتل بھی دے دیں گے تو یاد رکھ لینا یہ ہماری کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا۔